کیا چیز ہے؟ میلاد ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بیان کرنا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرنا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ سیرت ہے اس کو بیان کرنا، اصل میں یہ میلاد ہے، یہ میلاد ہے۔ اور وہ سیرت کوئی بھی ہو، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بھی سبحان اللہ، میلاد بھی سبحان اللہ، میلاد بھی سبحان اللہ، معراج بھی سبحان اللہ۔ اور معراج کیا ہے؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرشوں پر بلایا۔ کسی نبی کو دیکھو، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی نبی ہیں، ہر نبی دعویٰ لے کر آیا ہے۔ کیا لے کر آیا ہے جی؟ دعویٰ۔ ہر ایک کا دعویٰ تھا۔ آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام نے کہا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ شعیب علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ واحد، اللہ واحد، سب نے کہا اللہ واحد ہے، لا یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شک کا ذات ہے، وہ لا ریب ذات ہے، وہ ہے اللہ ایک۔ کسی نے پوچھ لیا اے موسیٰ تو نے رب کو دیکھا ہے کہ واقعی وہ ایک ہے؟ انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں وہ اللہ ایک ہے۔ سب نے کہا، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہر ایک نبی کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن کسی کے پاس دلیل نہیں ہے کہ واقعی اللہ ایک ہے، کیونکہ کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن جب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو برہان بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بن کر آئے ہیں؟ برہان بن کر آئے ہیں۔ برہان من ربکم، آپ اپنے رب کی طرف سے دلیل بن کر آئے ہیں۔ سارے دعوے کرتے رہے، دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دلیل بنا کر بھیجا، مکمل طور پہ دلیل۔ دیکھیں جتنے بھی نبی آئے ہیں نا کچھ معجزات ہیں، ان کے پاس کچھ معجزات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے پاس چند معجزات ہیں۔ کیا ہے؟ ایک عصا ہے کہ جب چاہتے ہیں اسے بڑا کر لیتی ہیں، چھوٹا کر لیتی ہیں، اور جب چاہتے ہیں اسے لانگی اتارتے ہیں۔ اپنے جانوروں کے لیے کیکر کی جو ہے ٹہنیاں اتارتے ہیں، جب چاہتے ہیں اسے اپنے ٹیک لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں اسے پھینکتے ہیں، وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے۔ اور یہ معجزات ہیں کہ بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں تو ہاتھ نور کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمتن دلیل بن کر آئے ہیں اللہ کی، ہمتن معجزہ بن کر آئے ہیں۔ سارا بدن معجزہ ہے، کوئی ایک چیز لے لیں، ہر چیز میں آپ کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہی نظر آئیں گے۔ یہ بال مبارک ہے نا، بال مبارک، بال مبارک بھی معجزہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں مبارک کو اپنی ٹوپی کے اندر سی لیتے ہیں، اور جس میدان میں اترتے ہیں فتح یابی سے ہم کنار ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے اندر ٹوپی گھر رہ گئی اور خود جنگ پہ آ گئے، بیوی نے دیکھا تو گھبرا گئی، فوراً جنگی لباس پہنا اور نقاب کیا اور ٹوپی ہاتھ میں لی اور پہنچی میدان جنگ میں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ٹوپی پکڑائی۔ وہ جنگ جو شکست کی طرف جا رہی تھی پاسا ہی پلٹ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ
ٹوپی سر پہ لی، لوگ حیران ہیں کہ یار یہ کیسا معاملہ ہے، اس شخص کو جو کہ سپہ سالار ہے پورے لشکر کا، اسے لوگوں سے، دشمن سے آنے والے تیر تلوار کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو 2 ٹکے کی ٹوپی کی فکر ہو رہی ہے، ٹوپی کی طرف بھاگ رہے ہیں، ٹوپی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ کے بعد جب جنگ جیت گئے، فتح یابی ہو گئی، لوگوں نے سوال کیا، اے سپہ سالار اعظم آپ بتائیں تو صحیح یہ وجہ اور معاملہ کیا ہے کہ آپ ایک ٹوپی کی فکر کر رہے تھے جنگ کے دوران، جبکہ دشمن کی طرف سے تیر اور تلواریں آپ کا گلا کاٹ دیتی، آپ کے بازو کاٹ دیتی۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا اس ٹوپی کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس ٹوپی کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود ہیں، جس کی وجہ سے اللہ مجھے فتح یاب کرتا ہے۔ یہ بالوں کی، اور ہرکل بادشاہ گزرا ہے، آپ نے سنا ہوگا نام، اس کے سر میں ایسا درد رہتا تھا، کسی بھی حکیم، کسی بھی پوڑی، کسی بھی دوائی، کسی بھی اینٹی بائیوٹک، کسی بھی پھکی سے وہ درد دور نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال مبارک اسے عطا کیا، اس نے اپنی پگڑی میں وہ بال مبارک رکھا تو ہرکل بادشاہ کے سر کا درد دور ہو گیا۔ یہ معجزہ ہے آپ کے اور میرے نبی۔ اور فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا، جب کوئی لاچار ہو جاتا، کہیں سے اسے شفا نہ ملتی، کہیں سے اسے صحت نہ ملتی، تو پھر ہم کیا کرتے؟ وہ کہتے ہیں ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو غسل کرا کے، منہ مبارک پر پانی چھڑک کے، اس منہ مبارک سے مسح ہو کے جو پانی نیچے آتا بیمار کو پلاتے، وہ بیمار شفا یاب ہو جاتے۔ یہ آپ کے اور میرے نبی۔ اور قربان جائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وقت جب قریب آیا نا تو آپ نے اپنے قریبیوں کو بلوایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں، جب میں فوت ہو جاؤں تو کیا کرنا؟ حضور کیا کریں؟ فرمایا فلاں جگہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود ہیں، فلاں جگہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک رکھے ہوئے ہیں، وہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھوں پر وہ منہ مبارک اور ناخن رکھ دینا۔ پوچھا گیا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا میری قبر کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تو دیکھیے، صحابہ کرام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت تو دیکھیے، کیا بات ہے۔ فرمایا وہ مشکل میری دور کر دیں گے قبر کے اندر، حالانکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں مشکلیں تو عمل سے حل ہوں گی۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے عمل نیک ہوئے تو قبر کے اندر تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ جب تم نے قبر کے اندر من ربوں کا ما دینوں کا ان سوالات کے فرشتوں کے جوابات دے دیے تو تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ لیکن قربان جائیں حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں یہ قبر کے اندر یہ بال رکھ دینا، میرے کفن کے اندر یہ ناخن رکھ دینا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو میری مشکلیں قبر کی آسان ہو جائیں۔ یہ تو ایک بال جو ہے نا، یہ بال کی معجزات، اور ہزاروں معجزات ہیں بالوں کے، ہزاروں کروڑوں معجزات ہیں۔ جس نے بھی اپنے پاس وہ بال رکھے ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک دن نا بالوں کو اپنے گھر میں لے آیا، تو میں گھر میں بال رکھے تو مجھے نا تسبیحات سنائی دی، تحلیل سنائی دی۔ میں نے کہا یہ تسبیحات تحلیل کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں قریب آیا، دیکھا کہ وہاں جہاں بال مبارک پڑے تھے وہاں فرشتے اکٹھے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، تحلیل بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک۔ کس چیز کا تذکرہ کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اور اس کی شان نہیں۔ دیکھو یہ انگلیاں مبارک ہیں، انگلیاں مبارک سے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چشمے جاری کر دی۔ پتھر سے پانی نکل سکتا ہے، مٹی سے پانی نکالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، آسمان سے پانی برس سکتا ہے، پہاڑوں سے پانی آ سکتا ہے، لیکن انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا یہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جنگ کے ایک موقع پر 1 2 4 5 10 بندے نہیں ہیں، ہزاروں کا لشکر ہے، پانی ختم ہو گیا،
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا. فرمایا ارد گرد ڈھونڈو. ارد گرد گئے, کہیں پانی نہیں ملا. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ پانی کسی کے پاس کچھ پانی موجود ہو. مشکیزے کے اندر دیکھا گیا تھوڑا سا پانی موجود تھا. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ ادھر. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اکٹھا کیا, اپنی انگلیوں مبارک کو اس پانی سے مس کیا. صحابہ کہتے ہیں واللہ ایسے لگتا تھا جیسے ٹویل چل پڑا ہے. ہم نے پانی پیا بھی صحیح, جانوروں کو پلایا بھی صحیح, جن کو نہانے کی ضرورت تھی وہ نہائے بھی صحیح, جتنے مشکیزیں خالی تھے ہم نے بھر لیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی نہیں ختم ہو رہا. کیا بات ہے آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آنکھوں مبارک کا کیا کہنا ہے کہ جس کی طرف دیکھتے ہیں نا اسے دین اسلام کی طرف مبذول کر دیتی ہیں وہ آنکھیں. جس پر اٹھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف دیکھتے ہیں, جس کی طرف نظر فرماتے ہیں, اسے دیندار بنا دیتے ہیں, اسے ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے, اسے ایمان والا بنا دیتے ہیں. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی یہ چاشنی ہے, یہ آنکھوں کی یہ راحت ہے. اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں.